الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ محاذ آرائی کی مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا کلا کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ہنسی، ٹھٹا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً مجنون ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب اور انتقامانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً مجنون ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ نمبر 2، محاذ آرائی کی دوسری صورت آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ مت جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے، کہیں نقل کے بغیر۔ نمبر 3، محاذ آرائی کی تیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔
نہیں وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی، ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی، تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہے، نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے، اس کے سارے اصناف حجز رجز وغیرہ سنے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہے، نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے، یہاں تک کہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی باتیں، اور نہ ان کے جیسے فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کو لوگوں سوچو، اللہ کی قسم تو پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے، اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھی، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اس سلسلے میں ارشاد الہی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں۔ نمبر 4، مہادارائی کی چوتھی صورت سودے بازیاں، جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنے بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہوا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ سورہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، اور یہ سب اپنے قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اسی طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اسے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون آخر تک نازل فرمائی، جس میں یہ اعلان کیا گیا جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائے خالق کائنات مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔